الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین کے لیے، درود و سلام سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ہم انسانوں کو عقل و دانش اور فہم و بصیرت سے سرفراز فرمایا ہے، اور انسان آئے روز نئی نئی ایجادات، ترقیاں اور دریافتیں
اس کے لیے محنت کرتا ہے، اور کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ ہم سائنسی ایجادات کے شاید اوج کمال پہ پہنچے ہوئے ہیں آج، اور بادی النظر میں بدقسمتی سے ہم سمجھ یہ بیٹھے ہیں کہ انہی ایجادات کا، انہی دریافتوں کا، وسائل کی فراہمی کا اور انہی ترقیوں کا نام ہی اصل میں کامیابی ہے۔ یاد رکھیے، اللہ ذوالجلال والاکرام نے ہر عہد کی ضروریات انسانوں کو پورا کرنے کا سلیقہ اور طریقہ ہمیشہ سمجھایا ہے، اور یہ اس کی سنت ہے، ہمیشہ انسانوں کو سمجھاتا رہے گا۔ بچہ جب ماں کے رحم میں ہوتا ہے تو اس کی روزی کا انتظام وہ اپنے طریقے پر کرتا ہے، جس میں اس بچے کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ بچہ دنیا میں آتا ہے پھر بھی اسے روزی دی جاتی ہے، لیکن روزی مانگنے کا سلیقہ اسے بتا دیا جاتا ہے، تو نے اپنی ماں کو کیسے متنبع کرنا ہے، کیسے آواز دینی ہے۔ اور جیسے جیسے عمر بڑھتی جاتی ہے، اس کی ضروریات بڑھتی جاتی ہیں، ویسے ویسے اللہ ذوالجلال والاکرام اسے توفیق بھی دیتا ہے، صلاحیت بھی دیتا ہے، اور اس کے لیے ضروریات کی تکمیل کے راستے بھی فراہم کرتا ہے۔ لیکن اس کا یہ معنی ہرگز نہیں ہے کہ انسان اپنے آپ کو صرف انہی دریافتوں اور انہی وسائل کی فراہمی کا بندہ بنا دے، اور ہمیشہ وہ یہ سمجھے ہم نے کمپیوٹر میں یہ صلاحیت حاصل کر لی تاکہ یہ کر سکیں، ہم نے سائنس میں یہ صلاحیت حاصل کر لی تاکہ یہ کر سکیں۔ آپ کریں اپنی ضروریات کی تکمیل، لیکن میری اور آپ کی اصل ذمہ داری یہ ہے ہم آخرت کی فکر کریں، اس کی تیاری کریں، اور وہ علم حاصل کریں جو انسان کو اللہ ذوالجلال والاکرام کے قریب کرتا ہے۔ اور کوئی شک و شبہ نہیں ہے اس میں، ہم سب جانتے ہیں اللہ ذوالجلال والاکرام کے تعارف کے لیے خود اللہ کی نازل کردہ کتاب سے بہتر اور کوئی کتاب نہیں ہے، اور اللہ ذوالجلال والاکرام تک پہنچنے کے لیے اس کی نازل کردہ رسی، اللہ ذوالجلال والاکرام نے جسے رسی کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ طَرَفُهُ بِيَدِ اللَّهِ وَطَرَفُهُ بِأَيْدِيكُمْ، یہ قرآن مجید ایک رسی ہے جس کا ایک سرا اللہ ذوالجلال والاکرام کے ہاتھ میں ہے، دوسرا سرا تمہارے ہاتھ میں ہے، اس رسی کو تھام لو۔ جیسے نابینا آدمی ایک رسی کے سہارے چلتا ہے، یہاں سے لے کر وہاں تک رسی باندھ دی گئی، اب اس کے بھٹکنے کا کوئی اندیشہ نہیں ہے، یہ رسی پکڑتا جائے گا اور اپنے دروازے تک پہنچ جائے گا۔ آپ جب قرآن مجید کو پکڑ لیں گے تو یہ اللہ ذوالجلال والاکرام تک آپ کو پہنچا دیں گے۔ لیکن میرے بھائیوں، ہمیں ماننا چاہیے یہ بات، نہ بھی مانے تو حقیقتیں تبدیل نہیں ہوتی۔ امت مسلمہ جس قدر شدت اور کثرت کے ساتھ بے اعتنائی قرآن مجید سے برتتی ہے، دنیا میں شاید کسی چیز کو اتنا لاپرواہی کے ساتھ نہیں پھینکا گیا جتنا قرآن مجید کو پھینکا۔ بچپن میں ایک طریقہ ہوتا ہے ہمارے ہاں، بدقسمتی سے اب تو اس کا بھی ماحول تبدیل ہو گیا۔ اب تو آپ کے اسکول والا آپ کو یہ کہتا ہے کہ نہیں، بچے کو قاری صاحب کے پاس مت بھیجا کریں، بچے برڈنائز ہوتے ہیں۔ اللہ کے بندے، اس کے ٹوٹل وزن سے زیادہ صرف اس کے بیگ کا وزن ہے۔ یہ سارا دن پڑھتا ہوا بچہ برڈنائز نہیں ہوتا۔ بچہ اگر مسجد میں قاری صاحب سے قرآن مجید پڑھنے جاتا ہے، سپارہ پڑھنے جاتا ہے، قاعدہ پڑھنے جاتا ہے، تو کہتا ہے کہ بچے پہ برڈن آ گیا، اور ہم سوچتے ہیں یہ باتیں۔ مسجد میں آنا اور بچے کا مسجد میں آ کے قرآن مجید کی ابتدائی تعلیم حاصل کرنا، اس کا رجحان بہت کم ہو گیا۔ اور سمجھ لیجئے یہ بات، ہم سمجھتے ہیں کہ چونکہ میرے پاس وسائل ہیں اور گھر میں سیپریٹ کمرہ بھی موجود ہے، قاری صاحب کی رسائی بھی ہے میرے گھر تک، میں آسانی کے ساتھ ان کا مطالبہ پورا کر سکتا ہوں، انہیں اتنے پیسے دے سکتا ہوں ہر مہینے، لہذا قاری صاحب گھر میں تشریف لائیں اور آ کے میرے بچے کو پڑھا دیں، تو اس میں کیا قباحت ہے؟ نتیجہ یہ نکلے گا، جس دن قاری صاحب آپ کے بچے کو پڑھا کے مکمل کروا کے اس کی رسم آمین کی تکمیل کے بعد گھر سے باہر نکلیں گے،
پھر آپ کے بچے کا مسجد کے ساتھ اور قرآن مجید کے ساتھ کوئی خاص تعلق نہیں رہے گا. اور ہم یہ دیکھتے ہیں وہی بچہ اگر یہاں آ کے پڑھے گا، وہی بچہ اگر مسجد میں آ کے پڑھے گا، اس کا مسجد کے ساتھ ایک انس پیدا ہوگا. اسے اس کی چٹائیوں سے، اس کی ترپائیوں سے، اس کے در و دیوار سے محبت ہوگی. اور آپ جانتے ہیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اللہ ذو الجلال والاکرام اس بندے کو قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا کرے گا رجل قلبہ معلق بالمسجد، جس کا دل مسجد کے ساتھ مانوس ہے، جس کا دل مسجد کے ساتھ دھڑکتا ہے. پڑھ لیا بچے نے قرآن مجید، بس ایک بار زندگی میں پڑھ لیا اور اس کے بعد رمضان اس کی دہرائی ہوتی ہے، وہ ایک مقابلے کی فضا ہوتی ہے. لیکن عملی زندگی میں قرآن مجید کا عمل دخل کیا ہے؟ یہ بچہ جو کمپیوٹر کا بڑا ایکسپرٹ ہے، سافٹ ویئر انجینئر بن گیا، جناب بڑی وہ نقشے ترتیب دیتا ہے، میڈیکل کا بڑا ایکسپرٹ ہے، ڈاکٹر بن گیا، فلاں بن گیا، فلاں بن گیا، سب کچھ بن گیا. اسے قرآن مجید پہ کتنا عبور ہے؟ کیا اسے فاتحۃ الکتاب کے مضامین کا معلوم ہے؟ کیا تعوذ اور تسمیہ اس کے مقامات کیا ہیں، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی برکات کیا ہیں، اسے جانا اس نے؟ اور میں اپنے بھائیوں سے، والدین سے، ماؤں سے مخاطب ہوں، کیا ہم نے کبھی یہ تدبر کیا جس بچے کو میں نے کتنے ہزار کا موبائل لے کے دیا ہے اور اس کی ایجوکیشن کے نام پہ ہر ہفتے اسے بھاری نیٹ پیکج لے کے دیتا ہوں، ہر گھر میں تقریباً وائی فائی کی سہولت موجود ہے، بچے جتنا جی چاہے چلائیں تاکہ ان کی سپیڈ میں کوئی کمی نہ آئے. یہ 4G ہے، یہ 5G ہے، پتہ نہیں کتنے جی ہو گئے. سوال یہ ہے کیا یہی بچے کبھی قرآن مجید کی طرف ہم نے راغب کیے؟ بیٹے سورۃ البقرہ کا ترجمہ پڑھ لو، آل عمران سیکھ لو، کچھ صورتیں زبانی یاد کر لو، کوئی صبح و شام کے اذکار تجھے ازبر ہونے چاہیے. تیری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے قریب ہونی چاہیے. اس کی کبھی تدبیر کی؟ کیوں نہیں آتا قرآن مجید؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اللہ ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں ہر سمجھدار کے لیے قرآن مجید بہت آسان ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں، آسانی سے سمجھ سکتے ہیں. مسئلہ یہ ہے اگر آپ سمجھنا چاہیں، اور مجھے تعجب ہوتا ہے ہم عام طور پہ ایک لفظ سنتے ہیں جاء اعرابی، نبی علیہ السلام کے پاس ایک دیہاتی آیا اور ہماری اپنی زبان میں اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے بدو آیا. بدو کسے کہتے ہیں؟ ان پڑھ آدمی جو شہری تمدن سے، پڑھے لکھے لوگوں کے آداب معاشرت سے ناواقف ہے. اس قدر زیادہ سخت مزاج کے لوگ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، درخواست کرتے اللہ کے نبی میں دیہاتی ہوں، آپ کی مجلس کے آداب کا مجھے کما حق علم نہیں، میں شاید اس کو ملحوظ نہ رکھ سکوں، لیکن دین سیکھنا چاہتا ہوں، آپ وہ سکھا دیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف سکھایا بلکہ سیکھنے والوں نے اتنی دل جمعی کے ساتھ سیکھا. وہی لوگ جنہیں بدو کہا جاتا تھا وہ بڑی بڑی سلطنتوں کے فاتحین کہلائے، اور دنیا کی تہذیبوں کا، باطل تہذیبوں کا نام و نشان اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان کے ذریعے سے مٹا دیا. ہم تو بدو نہیں ہیں. یہ 21ویں صدی عیسوی کے بچے جو موبائل لے کے پیدا ہوتے ہیں اور کمپیوٹر پہ ساری رات بسر کرتے ہیں، بڑے فخر کے ساتھ یہ بیان کیا جاتا ہے 10th کلاس کا اسٹوڈنٹ ہے لیکن رات کو آن لائن بزنس بھی کرتا ہے، منتھلی اتنی اس کی ارننگ بھی ہے، بہت اچھی بات ہے. لیکن ساری بحث کا خلاصہ یہ ہے جو بچہ کمپیوٹر سیکھ گیا، جو بچہ فضاؤں میں اڑنا سیکھ گیا، جو بہترین گاڑی کا ڈرائیور بن گیا، جو انگلش فر بولتا ہے، جو دنیا جہان کے لٹریچر پڑھتا ہے، اس نے قرآن مجید کتنا سیکھا ہے؟ کیا یہ کافی ہے کہ ایک بار بچپن میں قاری صاحب کو 2500 روپیہ ماہانہ پہ ہم نے رکھا تھا، اسے ناظرہ پڑھا دیا اور بس؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان المبارک کی ایک خاص حیثیت یہ بھی ہے کہ اللہ نے اس میں قرآن اتارا. اور آگے کیا فرمایا؟
ہدی للناس، یہ صرف مولوی کے لیے، یہ صرف مفتی اور قاضی کے لیے نہیں ہے، ہدی للناس یہ ساری انسانیت کے لیے، وبینات من الہدی والفرقان، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو جینے کا ڈھنگ آئے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو حلال و حرام کی تمیز ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ صحیح غلط میں امتیاز کرنے کی صلاحیت پیدا ہو، وبینات من الہدی والفرقان، ہر انسان کی ذمہ داری ہے قرآن مجید سیکھے۔ کوئی ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھے کم از کم ایسا دکھائی نہیں دیتا جس نے اپنی طاقت کے مطابق قرآن مجید سیکھنے کی کوشش نہ کی ہو۔ صاحب الروایات سارے نہیں ہیں، اصحاب فتویٰ سارے نہیں ہیں، لیکن قرآن مجید سیکھا تو سب نے جستجو کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، اللہ کے نبی یہ چھوٹا بھائی ہے، ہر وقت آپ کے پاس بیٹھا رہتا، ہر وقت آپ سے دین سیکھتا رہتا، یہ کوئی بات ہے؟ اسے کہیں میرے ساتھ آ کے کاروبار کو ٹائم دیا کرے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا بعید ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے جو تیرے کاروبار میں اتنی وسعتیں اور برکتیں دی ہیں اس کی وجہ یہ رہی ہو کہ یہ بندہ دین سیکھتا ہے۔ گویا دین سیکھنے کو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشی استحکام کا باعث قرار دیا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اور ان کے ایک اور ساتھی جانور چراتے تھے، ریوڑ تھے اونٹوں کے۔ طریقہ کار یہ تھا، بھائی ایک دن تو سارا دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے گا، میں سارا ریوڑ سنبھال لوں گا، اور جو کچھ تو وہاں سے سیکھے گا آ کے مجھے سکھائے گا۔ اگلے دن میں وہاں رہوں گا اور تو ریوڑ سنبھالے گا، جو میں سیکھوں گا وہ آ کے تمہیں سکھاؤں گا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بطور احسان امت کے لیے تذکرہ فرمایا ہے، لیکن ان کا منصب کیا بیان کیا؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، وہ قرآن مجید سکھاتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، اس کے ساتھ ان کا تزکیہ نفس کرتے ہیں، اور تلاوت تو ہم بھی کرتے ہیں۔ سمجھ لیجیے یہ بات، تلاوت کا معنی کیا ہے؟ یتلون الکتاب حق تلاوتہ، اللہ ذوالجلال والاکرام نے اہل ایمان کا، اہل جنت کا وتیرہ بیان کیا ہے، وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے۔ جتنی بھی اس کی تشریحات اور تفسیریں اٹھا کے دیکھ لیں، تلاوت کے حق میں سے پہلا حق یہ ہے وہ اس نیت کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں تاکہ سمجھ کے ہم اس کے مطابق عمل کر سکیں۔ کوئی شک و شبہ نہیں ہے، الف لام، الف کہنے سے 10 نیکیاں مل گئیں، لام کہنے سے 10 نیکیاں مل گئیں، میم کہنے سے 10 نیکیاں مل گئیں، بغیر سمجھے پڑھنے سے نیکیاں ملتی ہیں، لیکن حق تلاوت بغیر سمجھے پڑھنے سے ادا نہیں ہوتا۔ اور قرآن مجید کا جو اصل ہم سے تقاضا ہے، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، وہ قرآن مجید پہ تدبر ہے، وہ قرآن مجید کا فہم حاصل کرنا ہے، وہ قرآن مجید کو سیکھنا ہے۔ بس یا تو بچہ مدرسے میں جائے گا، وہاں 8 سال لگائے گا، نہیں تو بس وہ بچپن میں ایک بار ہم نے قرآن مجید اسے پڑھا دیا، ناظرہ اسے پڑھنا سکھا دیا، اس کے بعد اس کی زندگی میں قرآن مجید کا کوئی عمل دخل نہیں ہونا چاہیے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، یا غلام اعلمک کلمات، غلام کہتے ہیں چھوٹے بچے کو، بیٹے میں تجھے چند چچا زاد بھائی ہیں، گھر والی کے بھانجے ہیں، سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا کے بھانجے بھی ہیں، صحابی بھی ہیں، کئی رشتے ہیں، بیٹے میں تجھے چند کلمات سکھاتا ہوں۔ کہتے ہیں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پہ بیٹھا ہوا تھا، راہ چلتے ہوئے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے توحید کا سبق پڑھایا۔ ہم غلط سوچ بیٹھے ہیں کہ بچوں کو قرآن مجید کے ترجمے پہ لگائیں گے، قرآن سیکھنے پہ لگائیں گے، امام صاحب کے پاس جانے پہ لگائیں گے تو بچے برڈنائز ہوئیں گے، اسکول کی تعلیم سے پیچھے رہ جائیں گے۔ اچھا مان لیا بفرض محال اسکول کی تعلیم سے پیچھے رہ بھی گئے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ بڑے بڑے تعلیمی ادارے،
یونیورسٹیاں، کالجز، اعلیٰ ترین ڈگریاں پانے والے، کیا دیا ہے انہوں نے دنیا کو، کیا دیا ہے انہوں نے اپنے گھر والوں کو، اور کیا کمایا ہے انہوں نے اپنی آخرت کے لیے؟ سائنسی ایجادات دی ہیں۔ ہم سے لوگ سوال کرتے ہیں بڑے تان کے ساتھ، آپ کہتے ہیں جی بچے کو پڑھانا چاہیے، دین پڑھانا چاہیے، تو مولویوں نے دنیا کو دیا کیا؟ اللہ اکبر! سائنسدانوں نے دنیا کو کیا دیا ہے؟ بارود، بم، قتل کے آلات، انسانی تباہی کے ذرائع اور اسباب۔ بند رہنے دے بیٹے، بند رہنے دے۔ بہت زیادہ سہولتیں حاصل ہو گئی آپ کو دنیا میں زندگی گزارنے میں، لیکن جس قدر انسان سائنسی ایجادات میں ڈوبتا گیا اسی قدر روحانیت سے خالی ہوتا گیا۔ کتنے لوگ ہیں جو ان سہولتوں میں بھی اللہ ذوالجلال والاکرام کو یاد رکھتے ہیں؟ اگر آپ کا بچہ قرآن پڑھا ہوا ہوگا، دنیا میں آپ کے لیے فائدے کا باعث ہوگا۔ اسے تمیز ہوگی ابا کا حق مجھ پہ کیا ہے، میں نے اسے کیسے چکانا ہے۔ اسے معلوم ہوگا میری ماں کے متعلق میری ذمہ داریاں کیا ہیں، میں نے اسے کیسے نبھانا ہے۔ اور آخرت میں یاد رکھیے، یہ ہمارے بچے ہماری بہترین کمائی ہیں، ان سے بہتر دنیا کی نعمتوں میں اور نعمت کوئی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی جنت میں جا چکا ہوگا، جنت میں جو کچھ اسے نعمتیں دیا جانا تھی دی جا چکی، کچھ عرصہ گزرنے کے بعد اب اس کی الاٹمنٹ میں کچھ توسیع ہو رہی ہے، کچھ نعمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، اس کے درجات بلند ہو رہے ہیں، اللہ ذوالجلال والاکرام اسے اور نواز رہے ہیں۔ تعجب کے ساتھ سوال کرے گا، اللہ عمل کا سلسلہ موقوف ہو گیا، حساب و کتاب میرا کر دیا گیا، جنت مجھے الاٹ کر دی گئی، یہ نئی الاٹمنٹس، یہ جاگیروں کی وسعت، یہ باغات میں توسیع اور یہ درجات کی بلندی، یہ اب کے سلسلے میں ہے؟ اب تو میں کوئی کام کرتا نہیں یہاں تو وہ میری ذمہ داریاں، بندگی اور صبح و شام جو بھی معمولات زندگی ایک نیک اور مومن آدمی کے ہوتے ہیں، وہ جنت میں تو نہیں ہے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ ذوالجلال والاکرام اسے ایک جواب دیں گے، بے استغفاری ولدک لک، بچے کی اچھی تربیت کر کے آیا تھا، اسے دین پڑھایا تھا، اسے قرآن مجید سکھایا تھا، اسے حلال و حرام کا لحاظ، اپنے بگانے کا حق، صحیح غلط میں فرق کرنے کی صلاحیت، یہ سب کچھ تو سکھا کے آیا، وہ تیرا بچہ تیرے مرنے کے بعد تیرے لیے استغفار کرتا ہے، نتیجہ یہ ہے کہ ہم جنت میں تیرے درجات بلند کرتے ہیں۔ اللہ کے لیے سوچئے، میں بیٹا ہوں اپنے باپ کا، میں اپنے باپ کے لیے کیا کر رہا ہوں، اور سوچئے کہ آپ کی اولاد کل آپ کی آنکھیں بند ہونے کے بعد آپ کے لیے کیا کرے گی، ان کا مستقبل محفوظ ہو جائے۔ اللہ اکبر! مستقبل کس کا ہے؟ دنیا میں کوئی ہے جس کا مستقبل ہے؟ ماضی سوائے پچھتاووں کے اور کچھ نہیں، اور مستقبل کل کا سورج کوئی دیکھے گا نہیں دیکھے گا، اس کا کوئی اعتبار تیرے پاس صرف آج ہے۔ آج تیرے بچے کی پوزیشن کیا ہے؟ اگر تیری نگاہیں بند ہو گئیں، کیا یہ اس قابل ہے کہ تجھے غسل دے سکے؟ کیا یہ اس قابل ہے کہ سنت کے مطابق تجھے کفن دے سکے؟ کیا یہ اس قابل ہے کہ تیری چارپائی پہ کھڑا ہو کے تیرے لیے استغفار کر سکے، اللہ کے ہاں تیرے لیے دعا کر سکے، سفارش کر سکے؟ ہم نے نہ خود قرآن مجید سیکھا، نہ اپنی اولاد کو اس طرف آنے دیا، اور کبھی اس پہ تصور کیا تو نے اپنے ابا کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا جب ابا گئے تھے دنیا میں؟ میں یہ بات بہت مرتبہ کہتا ہوں اور سمجھاتا ہوں اپنے آپ کو، اپنے بھائیوں کو، مٹی کی ڈھیری برابر کرنے کے بعد جو سب سے پہلا کام دعا کے مکمل ہونے کے بعد کیا جاتا ہے، جو سامان ابا کی چارپائی کے ساتھ گھر سے آیا تھا وہ اٹھا کے واپس لے کے جانا ہے۔ کوئی بیٹا اپنے گھر سے اپنے باپ کے ساتھ جانے والی کوئی چیز وہاں نہیں چھوڑتا، بس ایک وہ 3 ٹکڑے کپڑوں کے ہوتے ہیں جس کے ساتھ باپ کو دفن کر دیا۔ جو سلوک میں نے اپنے باپ کے ساتھ کیا نا، وہی میری اولاد میرے ساتھ کرے گی۔
اور یہ جتنی دولت ہے جسے کمانے کے میں نے سلیقے اپنی اولاد کو سکھائے، اچھا بزنس مین بن جائے، بہترین افیسر بن جائے، بہت اچھا پولیٹیشین بن جائے، سکھائیں آپ انہیں جو چاہتے ہیں. بس یہ سوچ لیں کہ یہ جتنی سکلز آپ انہیں سکھا رہے ہیں، جتنی صلاحیتیں آپ ان میں پیدا کر رہے ہیں، یہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کو کتنا فائدہ دے گی. کیا یہ انسانیت سکھاتی ہیں کسی کو؟ ڈگری ہولڈر، پی ایچ ڈیز، ڈی لیٹ کیے ہوئے چلتے پھرتے جانوروں کی طرح کھانا کھاتے ہیں، بائیں ہاتھ سے پیتے ہیں، کوئی شرم و حیا نہیں، اپنے بگانے کا لحاظ نہیں. نہیں، اسے کچھ نہیں کہنا، یہ ڈاکٹر ہے، پی ایچ ڈی کیا ہوا. اچھا پی ایچ ڈی یہ ہوتے ہیں؟ کھانا کھانے تک کا سلیقہ نہیں ہے. میرے بھائیوں، کس نے سکھانی ہے یہ ساری چیزیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی ہے امت کی. یا غلام قل بسم اللہ، بیٹے بسم اللہ پڑھ کے کھاتے ہیں. قل بیمینک، دائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں. قل مما یلیک، اپنے سامنے سے کھاتے ہیں، سارے برتن میں ہاتھ نہیں گھماتے. ایک ایک چیز رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھائی، اور ایک ایسی شاندار جماعت تیار کی جس نے دنیا کے نقشے ہی تبدیل نہیں کیے، دنیا کی تہذیبیں تبدیل کر دی. ہمیشہ خیر، ہمیشہ بھلائی، ہمیشہ ان کے کندھے جھکے رہے لوگوں کے لیے. وقت کا حکمران ہے اور اپنے کندھوں پہ بوریاں اٹھا اٹھا کے اگر غریبوں، مسکینوں اور ضرورت مندوں کے دروازوں پہ جا کے ڈھیر کرتا ہے، اس کا مطلب ہے اس کی تربیت کی گئی ہے. فرق سمجھو اور یاد رکھو اس بات کو. آپ بھی تڑپتے ہیں، میں بھی متاثر ہوں اور پریشان ہوتا ہوں. مہنگائی ہو گئی، رات کو سوتے ہیں تو ہر چیز 300 کے لیول پہ ہوتی ہے، صبح اٹھتے ہیں تو وہ 500 550 ہو چکی ہوتی ہے. کیا بنے گا اس کا؟ سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی مصاحبت میں ہیں، دور خلافت ہے عمر بن خطاب کا. اللہ اکبر. ایک گھر کے دروازے سے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا جو طریقہ حکومت ہے سب جانتے ہیں، کان لگا لگا کے سنتے ہیں دروازے کے پیچھے کیا ہو رہا. جاسوسی کرنا مقصد نہیں ہے، حالات سے آگہی اور واقفیت. میری حکومت میں کوئی بھوکا نہ سوئے، کوئی تنگ دست نہ رہے، کوئی پریشان نہ رہے. بچوں کو رونے کی آواز آئی. ماں بد دعائیں دیتی ہے وقت کے حکمران کو کہ اس کی حکومت میں میرے بچے بھوکے ہیں. خالی برتن میں ہنڈیا میں چمچ گھما رہی ہے کہ چلے ایسے روتے بلکتے سو جائیں گے. داستان آرائی مقصد نہیں. واپس آئے، داروغہ صاحب سے کہنے لگے میرے کندھے پہ بوری رکھو آٹے کی. اس نے کہا حضور میں حاضر ہوں، غلام حاضر ہیں، آپ وقت کے حکمران ہیں. واللہ عمر بن خطاب نے کیا کہا؟ ڈانٹا اسے. اس نے اصرار کیا نا کہ میں لے کے جاؤں گا. فرمایا کل قیامت کے دن جب اللہ ذوالجلال والاکرام کی بارگاہ میں یہ بوجھ میرے کندھوں پہ رکھا جائے گا تو کیا وہاں تو سہارا بنے گا؟ اپنے کندھوں پہ اٹھا کے بوری اس کے گھر میں پہنچائی، اسے دیا. نکلے ہیں اور اس اوٹ میں جا کے کھڑے ہو گئے. عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں امیر المومنین چلیں، ذمہ داری ادا ہو گئی. فرمایا نہیں، جیسے پہلے بچوں کو بھوک سے بلکتے ہوئے دیکھا ہے عمر اب کھانا کھاتے ہوئے انہیں ویسے ہنستا ہوا دیکھنا چاہتا ہے. یہ تربیت کس نے کی ہے؟ یہ دین تربیت کرتا ہے، یہ اسلام قرآن تربیت کرتا ہے انسانوں کی. ظالم چولہا چلاتے ہیں، راتوں رات پوری قوم کا بیڑا غرق کر دیا. میرا کسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں، کسی سے کوئی اختلاف نہیں. مدعا یہ ہے میرے بھائیوں، جب ایسے جوہلا، چاہے دنیا کی بڑی بڑی ڈگریاں ان کے پاس ہوں، یہاں وہاں ہر جگہ پر جب یہ بیٹھے ہیں جو قرآن مجید سے ناواقف ہیں، پھر یہی کچھ ہوگا. اسے آخرت کی فکر ہے اور وہ اپنے ملازموں سے کہتا ہے
کل قیامت کے دن جب اللہ ذو الجلال والاکرام کی بارگاہ میں یہ بوجھ میرے کندھوں پہ لادا جائے گا تو کون اٹھائے گا؟ آخرت سے کون واقف ہے؟ جو قرآن مجید پڑھتا ہے۔ آخرت سے کون واقف ہے؟ جسے مالک یوم الدین کا ترجمہ اور تفسیر معلوم ہے۔ آخرت سے کون واقف ہے؟ جسے معلوم ہے وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ ذو الجلال والاکرام زبانوں پہ مہر لگا دیں گے، اور انسان کا ہاتھ، اس کے پاؤں، اس کی رانیں، اس کے جسم کا ایک ایک عضو بول بول کے کہے گا عرش والے یہ ہے وہ بدبخت جو ہمیں استعمال کر کے تیری نافرمانیاں کرتا رہا اور تیرے بندوں پہ ظلم کرتا رہا۔ میرے عزیز بھائیوں، زندگیاں بیت گئیں، لیکن ہم جیسے ہر چیز میں ہر کام مزدوروں سے کروانے کے عادی ہیں، ویسے ہی ہم نے قرآن مجید بھی مزدوروں سے پڑھوا لیا۔ مولوی صاحب کو پیسے دے دیے، مولوی صاحب نے شبینہ کر دیا، مولوی صاحب نے مصلہ سنا دیا، مولوی صاحب نے مسئلہ بتا دیا، مولوی صاحب نے فتویٰ دے دیا۔ اور اللہ کے بندے، تو نے ساری عمر کیا کیا؟ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ لوگوں، یہ نصیحت ہے تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے۔ کس نے نصیحت حاصل کی؟ موعظۃ من ربکم، یہ تمہارے رب کا واعظ ہے۔ مولویوں کی تقریریں سنتے ہو، بہت اچھی بات ہے، بڑے بڑے لیکچر سنتے ہو پڑھے لکھے لوگوں کے، بڑے بڑے سائنسدانوں۔ اب تو بدقسمتی یہ ہے، شام کو 7 بجے سے لے کر 11 بجے تک وہ چینل ہی ہم سرچ کرتے رہتے ہیں، یہاں اس کا تجزیہ، وہاں اس کا تجزیہ، وہاں اس کا تجزیہ، اس نے جو کہہ دیا ہم نے مان لیا۔ یہ تجزیہ ہے اللہ ذو الجلال والاکرام کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اراد العلم فلیصور القرآن، جو علم حاصل کرنا چاہتا ہے، جو اعلیٰ ترین ڈگری لینا چاہتا ہے، جو چاہتا ہے کہ دنیا میں معلومات کی بنیاد پہ کوئی فیصلہ کرے، بصیرت اور بصارت پانا چاہتا ہے، فلیصور القرآن، وہ قرآن مجید میں ڈوبے ہے، اسے سمجھے، اسے سیکھے۔ فَإِنَّ فِيهِ عِلْمَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ۔ اللہ ذو الجلال والاکرام نے قرآن مجید میں پہلے لوگوں کا اور آنے والے لوگوں کا سب کا علم بیان کیا ہے۔ کیا معنی ہے اس کا؟ سائنسی ایجادات اور ترقیاں اصحاب احقاف کے پاس کام نہیں تھیں۔ اللہ ذو الجلال والاکرام نے اصحاب الاخدود کا تذکرہ کیا ہے قرآن مجید میں۔ ہمارے حجاج کرام معتمرین جاتے ہیں حرمین شریفین میں، اور اگر انہیں یہ اپروچ حاصل ہو، وسائل ہو، تو ایسے مقامات کی سیاحت کے لیے جاتے ہیں۔ کاش کہ وہاں سیر و سیاحت کرنے سے پہلے ہم نے قرآن مجید میں سیکھا ہوتا اصحاب الاخدود ہیں کون، اصحاب الاحقاف کون ہیں، عاد و سمود کون ہیں۔ اللہ ذو الجلال والاکرام نے جا بجا قرآن مجید میں قوموں کی بربادی کا تذکرہ کیا ہے۔ کیا ان کے پاس وسائل نہیں تھے؟ کیا ان کے پاس سائنسی ایجادات نہیں تھی؟ اللہ کی قسم، میں تو کبھی سوچتا ہوں کہ شاید ان کے پاس اپنے زمانے کی بہترین ایجادات موجود تھیں۔ ویسی رہائشیں آج آپ کی سائنس دریافت کرتی ہے۔ اہرام مصر 50,000 ٹن کا ایک پتھر، اسے یوں فکس کیا گیا، یوں لیول کیا گیا۔ اس زمانے میں کیسی مشینری ہوگی جس نے زیر زمین سینکڑوں میٹر گہرے اہرام بنا دیے، جن کی دریافتیں کر کر کے آج آپ سائنس کے کرشمے، اچھا جو دریافت کرتا ہے وہ بہت بڑا کرشمہ ہے، اور جس زمانے میں بنا ہے اس زمانے کے کرشموں کا کیا تصور کرتے ہیں؟ لیکن یہ سائنسی ترقیاں انہیں بچا سکی؟ یہ ایجادات اور اوج کمال تک پہنچے ہوئے ان کے وسائل اللہ ذو الجلال والاکرام کی طرف سے جب بربادیاں ان کا مقدر کر دی گئیں، کوئی چیز انہیں نہ بچا سکی۔ فَإِنَّ فِيهِ عِلْمَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، پہلے لوگ، ان کے پاس دریافتیں کیا تھیں، ان کا علمی معیار کیا تھا، اللہ ذو الجلال والاکرام سے ان کا تعلق کیا تھا، وہ برباد کیوں ہوئے؟ قرآن مجید نے سب کچھ بیان کیا۔
والآخرین، اور آنے والی قومیں برباد کیسے ہوں گی یا سرخرو کیسے ہوں گی، کامیابیوں کے معیارات کیا ہیں، ناکامیوں کے امکانات اور اسباب کیا ہیں، قرآن مجید میں اللہ نے سب بیان کی. نہیں پڑھتے ہیں، تصور ہی نہیں ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھئی تم میں سے کوئی ایسا بندہ ہے جو وادی عقیق میں یا وادی بطحان میں صبح دم آئے اور وہ ایک اونٹنی کا مالک بن جائے، 2 لے آئے، 3 لے آئے، نہ کسی کا ظلم کیا، نہ کسی کا حق مارا، نہ کوئی گناہ کا کام کیا، نہ کوئی زیادتی کی، 1 اونٹنی، 2 اونٹنیاں، 3 اونٹنیاں. اونٹنی عرب کے اس زمانے میں، اگر اس کا آج کی زبان میں ترجمہ کروں تو کم از کم V8 تو بنتی ہے. پیشکش کی جائے آپ نے شیر شاہ بائی پاس پہ جانا ہے، نماز کے بعد آ جائیے گا، وہاں آپ کو 1 V8 ملے گی، 2 ملیں گی، 3 ملیں گی. اللہ کے نبی ظلم کسی پہ نہیں، گناہ کا عمل کوئی نہیں. ہم میں سے سارے ہی چاہتے ہیں کہ ہم اونٹنیوں کے مالک بنیں. فرمایا پھر تم مسجد کیوں نہیں آتے؟ اللہ کے بندوں پھر مسجد کیوں نہیں آتے؟ حضور مسجد میں آ کے کیا کریں؟ فرمایا بیٹھے کرو مولوی صاحب کے پاس جس نے قرآن مجید کی 1 آیت کا فہم حاصل کر لیا، گویا 1 اونٹنی کا مالک بن گیا. جس نے 2 سیکھ لی، 2 کا مالک بن گیا. جتنی اونٹنیاں بڑھتی جائیں، جتنی آیتیں بڑھتی جائیں گی، اتنی ہی اونٹنیاں بڑھتی جائیں گی. کتنا سیکھا ہے آج تک؟ ہماری بدقسمتی ہے ہم نے مولویوں کے نام پہ بات سوداگر ان سے سن لیا. نہ 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 نہ، قرآن مجید پڑھنے کے لیے 16 علوم کا پڑھا ہونا ضروری ہے. یہ ترجمہ نہیں پڑھنا اس کا؟ بھائی ترجمہ کیوں نہیں پڑھنا؟ آپ جاتے ہیں حکیم کے پاس، وہ آپ کی نبض دیکھتا ہے، اپنے حساب سے یہ 2 انگلیوں میں دھڑکتی ہے، یہ 3 میں دھڑکتی ہے، یہ یوں کرتی ہے، یہ ووں کرتی ہے، گرمی ہوگی، سردی ہوگی. اس کے بعد آپ کو ایک نسخہ لکھ کے دیتا ہے، وہ سارے اس نے اپنی زبان میں سارا کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے. آپ پنساری کے پاس جاتے ہیں، اسے کہتے ہیں یہ ½ کلو بادیان دے دیں، وہ اٹھا کے آپ کو سونف دیتا ہے. آپ کہتے ہیں بھائی یہ تو میرے برسین میں لگی ہوئی ہے، میرے کھیتوں میں لگی ہوئی ہے، میں نے تو بادیان لینی ہے. وہ کہتا نہیں، بادیان یہی ہوتی ہے. بھائی یہ تو میرے گھر میں بہت ہے. آپ دوبارہ اس حکیم کے پاس جائیں گے تو وہ پھر بھی سونف کو سونف نہیں کہے گا، بادیان ہی کہے گا. وجہ پتہ کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں، آپ کو زیادہ بہتر ایکسپلین کر سکتے ہیں. اگر حکیم اپنے نسخوں کی اصل بتانا شروع کر دے تو بھائی اس کی دکان کیسے چلے گی؟ ہم نے اللہ کے فضل سے آپ کو ڈرا کے رکھا ہوا ہے کہ قرآن مجید پڑھنے کے لیے 16 علوم کا ہونا ضروری ہے. جس کے پاس 16 نہیں ہے، اگر آپ نے قرآن مجید سے ڈائریکٹ علم حاصل کرنا شروع کر دیا تو بھائی میری حکمت کب چلے گی؟ میری بادیان بکنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ گمراہ ہوں اور آپ اس نسخہ کیمیا کے پاس نہ آئیں. کیا یہ صرف میرے لیے ہے؟ اور وہ عرب کے بدو جو دیہاتوں سے اٹھ کے آئے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی ہمیں آپ کی مجلس کے آداب سے واقفیت نہیں ہے لیکن قرآن سکھا دیں، وہ 16 علوم کے ماہر تھے. ہاں ایک مسئلہ یہاں سمجھ لیں، غلطی کا شکار نہ ہونا. فتویٰ دینے کے لیے، کسی کی غلطیاں نکالنے کے لیے، قاضی بننے کے لیے، فیصلے صادر کرنے کے لیے اس کی شرطیں اور ضابطے بالکل جدا ہیں. قرآن مجید پڑھنے اور سمجھنے کے لیے کسی علم کی سرے سے ضرورت نہیں ہے، صرف اخلاص نیت کی ضرورت ہے. کسی اچھے معلم کے پاس آ کے بیٹھیں اور پڑھیں. معلم ایک شخصیت کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، معلم تحریر کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے. نکلے اس مغالطے سے کہ قرآن مجید کا ترجمہ نہیں پڑھنا، نکلے اس مغالطے سے کہ ڈائریکٹ کتاب و سنت سے علم حاصل نہیں کرنا، جیسے حکیم کہتا ہے ویسے ہی پھکیاں رگڑتے رہنا ہے، خود اصل نسخے تک رسائی حاصل نہیں کرنی. کیوں نہیں کرنی بھائی؟ قرآن مجید کیا کسی کی میراث ہے کہ صرف مولوی پڑھے گا؟ کیا اللہ ذو الجلال والاکرام صاحب کا میرے ساتھ اور میرا اپنے رب سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ میں اس کی کلام کو سمجھوں؟ اگر عربی میں اتنی استعداد نہیں ہے
مدرسے میں جانے کی توفیق نہیں ہے یا وسائل نہیں ہے، آپ جہاں بیٹھے ہیں وہاں قرآن مجید پڑھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأوا القرآن فَإِنَّهُ شَفِيعٌ لِأَصْحَابِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لوگوں تم سارے قرآن سیکھو پڑھو، جو اس کا ساتھی بن جائے گا قیامت کے دن قرآن مجید اس کی سفارش کرے گا۔ بڑا سیدھا سا نسخہ ہے بھائی، قرآن مجید کی سفارش پانے کے لیے اس کا ساتھی ہونا ضروری ہے، اور ساتھی کون ہوتا ہے؟ جو اس کا مزاج آشنا ہوتا ہے دوست۔ آپ کہتے ہیں نا تو کیسا عجیب دوست ہے، تجھے اپنے دوست کا فون نمبر ہی معلوم نہیں؟ بھئی تیری اس کے ساتھ کیا دوستی ہے؟ وہ اتنے دنوں سے بیمار ہے، تجھے علم ہی نہیں۔ صاحب وہ ہوتا ہے جو مزاج آشنا ہوتا ہے۔ آپ قرآن مجید کے مزاج سے آشنائی حاصل کریں، قرآن مجید قیامت کے دن آپ کی سفارش کر کے آپ کو جنت میں لے کے جائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا من جعلہ امامہ قادہ الی الجنہ، قرآن مجید کو سمجھ لیا اور پھر اسے امام بنا لیا، جیسے قرآن کہتا ہے ویسے کرنا۔ امام کا معنی کیا ہوتا ہے؟ امام کے پیچھے ہی آپ کرتے ہیں نا سب کچھ، وہ سب سے آگے کھڑا ہے، نہ اس سے پہلے آپ جھک سکتے ہیں، نہ اس سے پہلے آپ اٹھ سکتے ہیں، لیکن امام کی اقتداء کرے گا کون؟ جو امام کے آداب کو بھی جانتا ہے اور امام کی آواز بھی اس کے کان تک پہنچتی ہے۔ من جعلہ امامہ، اس کے آداب سمجھیں، اس کے معانی پہ تدبر کریں، پھر اسے اپنا امام بنائیں۔ قادہ الی الجنہ، فرمایا یہ تمہیں جنت کی طرف رہنمائی کرے گا۔ ومن جعلہ خلف ظہرہ ساقہ الی النار، اللہ کی قسم بڑی خوفناک بات ہے، اگر اسے پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا تو یہ تمہیں دھکا لگا کے جہنم رسید کر دے گا۔ قرآن مجید چھوڑتا نہیں ہے بندے کو، اگر آپ اس کے پیچھے ہیں تو یہ جنت میں لے کے جائے گا، اور اگر اسے آپ نے اپنے پیچھے کر دیا تو یہ دھکا لگا کے جہنم میں پہنچائے۔ القرآن حجت لک، قرآن مجید قیامت کے دن تیرے لیے کامیابی کی دلیل ہوگا، او علیک، یا تیرے خلاف ناکامی کی دلیل بنے گا۔ سو میرے عزیز بھائیو، قرآن مجید سیکھیے، دکان پہ، گھر میں، مکان میں، آفس میں، اسکول میں، جہاں بھی آپ ہیں ترجمہ پڑھیے۔ بس ایک بات ہے، کسی راسخ العلم عالم کا ترجمہ لے کے پڑھیے، بیوپاریوں کا اور دین فروشوں کا ترجمہ مت پڑھیے، خود بھی پڑھیے، اپنی اولادوں کو بھی پڑھائیے۔ اور پھر آخری بات عرض کر دوں، یہ آپ کے سیکھنے کے لیے، آپ کے سمجھنے کے لیے انشاءاللہ بہت فائدہ مند ہوگا، لیکن یہ علم آپ کو مفتی نہ بنائے۔ یہ فالٹ ہے ہمارے ہاں، ایک آیت سیکھی بھی نہیں ہوتی، کسی مولوی سے سنی ہوتی ہے، اسے اٹھا کے ہم آدھی دنیا کو کافر قرار دے دیتے ہیں۔ فلاں حدیث یوں ہے تو یہ کافر، یہ بھی کافر، وہ بھی کافر، یہ ایک فتنہ۔ اس سے بچائیں اپنے آپ کو، اپنی اولادوں کو۔ قرآن مجید سیکھیں اور سکھائیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولادیں دنیا میں عزت اور قیامت کے دن آپ کی سرخروئی اور کامیابی کا باعث بنے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ قرآن مجید آپ کی سفارش کرے تو قرآن مجید سیکھیے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔